السلام علیکم. ایس انفو سے فیصل شاہین. کیا عمران خان کے امریکہ مخالف بیانیے سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا چکا؟ احمد اجاز کی صحافی و مصنف 1 گھنٹہ قبل رپورٹ. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد زوروں پر تھی. یہ 27 مارچ 2022 کی شام تھی. اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا. عمران خان نے جیب سے خط نکالا، اپنے کارکنوں کو دکھایا اور کہا یہ خط ہے جو بیرون ملک سے لکھا گیا، جس میں ہماری حکومت گرانے کی سازش کی گئی. بظاہر یہاں سے عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ تشکیل پاتا ہے، مگر رواں برس مارچ میں ترتیب پانے والا امریکی مخالف موقف پی ٹی آئی کے حالیہ حقیقی آزادی لانگ مارچ کے دوران کمزور پڑتا محسوس ہوا. اس کی بنیاد پر عمران خان کے بعض انٹرویوز بنتے ہیں جو انہوں نے مختلف غیر ملکی میڈیا اور اداروں کو دیے. یہاں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عمران خان امریکہ سے متعلق بیانیہ میں اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا یہ پالیسی شفٹ ہے؟ اگر پالیسی شفٹ ہے تو کیا عمران خان امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے اس پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں. کیا عمران خان امریکہ مخالف پوزیشن بدل رہے ہیں؟ تجزیہ کار کا خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکی مخالف موقف سے عمران خان کو جو سیاسی فائدہ ہونا تھا ہو چکا. اب وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. امریکہ کو مزید ناراض کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار سہیل وڑیچ صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا عمران خان نے سائفر کے معاملے پر یو ٹرن لیا، یوں امریکہ سے متعلق اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں. مگر سہیل وڑیچ موقف میں اس تبدیلی کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں. ان کے مطابق سوال یہ ہے کہ پہلا موقف ٹھیک تھا یا اب والا. میرا خیال ہے کہ پہلا موقف ٹھیک نہیں تھا. وہ اس وقت جو اپنی پالیسی میں تبدیلی لا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے لیے یہ ٹھیک ہے. یہی سوال پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی نواز عوان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تبدیل ہوتی پوزیشن کو تھوڑا مبہم انداز سے تسلیم کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکی تاریخ ریجیم چینج سے بھری ہوئی ہے. ہم امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ اس کی پالیسی کے خلاف ہیں. ہماری پالیسی میں شفٹ نہیں آ رہا، مگر ہم امریکہ سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور ویسے بھی آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. سائفر بیانیے سے جو سیاسی فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا جا چکا. عمران خان اپنے ایک انٹرویو میں مبینہ امریکی سازش کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اب وقت گزر چکا، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. علاوہ عظیم کہ ستمبر کے مہینے میں عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی. اس میں بھی تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز عوان کا ہم سے بات کرتے ہوئے ایسا ہی کہنا تھا، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. یہاں سوال یہ ہے کہ سائفر سے متعلق بیانیہ میں تبدیلی یا لچک سے اب امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے یا دیتے ہیں. نہیں، سائفر سے جو سیاسی فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا جا چکا. اب آگے کی طرف دیکھا جا رہا ہے تو یہ سیاسی فائدہ کس نوعیت کا تھا؟ سہیل وڑیچ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان نے امریکہ مخالف جو موقف اختیار کیا تھا نا، اس سے وہ امریکہ اور یورپ کو ناراض کر رہے تھے، جبکہ موقف میں تبدیلی سے اقتدار میں واپسی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہوگا. جب مذکورہ سوالات سیاسی تجزیہ کار زیغام خان کے سامنے رکھے گئے تو ان کا کہنا تھا امریکہ سے متعلق عمران خان کے موقف میں جو نرمی آئی ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ مخالف بیانیہ کا سیاسی فائدہ اٹھا لیا گیا ہے. اب کافی وقت گزر چکا ہے
اور امریکہ مخالف بیانیہ کمزور پڑ چکا ہے۔ عمران خان اپنی مقبولیت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار میں واپس آنے کا موقع موجود ہے۔ اگر ان کو اب امریکہ کے خلاف لیڈر کے طور پر دیکھا گیا تو واپسی کے راستے مسدود ہو جائیں گے، کیونکہ خارجہ پالیسی اور سیکورٹی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ان کو ایک مسئلہ سمجھے گی، اس لیے وہ امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سب حکومت میں دوبارہ آنے کی تیاری ہے۔ ایسا خیال کالم نگار خورشید احمد ندیم کا تھا۔ ان کے مطابق عمران خان نے امریکہ میں لابنگ بھی شروع کی۔ ان کو ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ عمران عوامی جذبات کو اپنے حق میں کرنے کا فائدہ اٹھایا جا چکا ہے، اس لیے اگر دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو اگلے مرحلے کے لیے کام کریں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہم کریں۔ لہذا انہوں نے سائفر کے مسئلے پر یو ٹرن لے لیا۔ سائفر سے جو سیاسی فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا جا چکا، اس لیے اب سوچ سمجھ کے موقف میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اس زمن میں علی نواز زوان کا کہنا تھا کہ آپ بیک وقت کسی کے خلاف یا حق میں نہیں ہو سکتے۔ سائفر میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ ہم سائفر کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر رہنما محمود الرشید صاحب، جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا ہماری امریکہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا امریکہ مخالف نہیں مگر برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے حالیہ بیانات کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، مگر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حالیہ عرصے میں عمران خان کی جانب سے امریکہ سے تعلقات کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو محمود الرشید صاحب کا کہنا تھا شاید 1-1.5 ماہ پہلے عمران خان امریکن ڈپلومیٹ آ کر ملے تھے، وہاں کوئی ایسی باتیں ہوئی ہوں، تاہم کوئی بڑی شفٹ یا پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل شاہین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اور ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔